بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ میرے بھائیوں، آج ہم والدین کے متعلق آپ بھائیوں کے سامنے چند باتیں گوش و گزار رکھ رہے ہیں۔ والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک جگہ پہ والدین کے ساتھ احسان اچھائی کرنے کا حکم ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اسے اف نہ کہو۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، تو ان میں بھی کہا کہ ہمیشہ والدین کی فرما برداری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی ہے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہے۔ اللہ کی رضا کو والدین کی رضا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر اچھائی کے اندر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، کبھی اپنے والدین کو دکھ نہ دینا چاہیے، اور حتیٰ کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے بڑے ہونے تک والدین اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس کے لیے سکون قربان کرتے ہیں، بچے کے لیے اپنا جینا قربان کر دیتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور اپنی راحت اپنی سکون کو بچوں کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ کا واقعہ ہے، چائنا کے اندر زلزلہ آیا، ایک عورت کو نکالا گیا، اور اس کی عورت کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ اس عورت کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا کہ تمہاری انگلیاں کٹی ہوئی ہے، تم ملبے کے اندر دبی ہوئی ہو۔ اس عورت نے کہا، جب ہم چھت سے گر رہے تھے تو میرے ساتھ بچہ تھا، میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا کہ اگر میں بھی زندہ رہی تو مجھے تو لوگ نکال لیں گے، لیکن بچے کے زندہ رہنے کے لیے میرا دودھ کا ہونا میرے چھاتی کے اندر لازمی ہے۔ تو اس نے اپنے چھاتی سے لگا دیا۔ ملبے کے اندر دبی ہوئی عورت نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اور جب دودھ ختم ہوا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ کر اس نے بچے کو خون پلایا تاکہ بچہ زندہ رہ سکے۔ اتنی محبت کرنے والے والدین کے ساتھ ماں اور باپ ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر جا رہے تھے، ایک صحابی رسول ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابی رسول نے ایک بچوں کا جانوروں کا گھونسلہ دیکھا۔ اس صحابی رسول نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھایا، اور ان بچوں کو اٹھا کر ساتھ لے چلے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ یہ بچے اس کی ماں جب آئے گی تو تڑپے گی۔ ویسے ہی ہوا، جب ماں آئی تو اسے ڈھونڈا، اسے تڑپنے لگی۔ آخر ڈھونڈتے اس طرف آ گئی جہاں سے سفر میں یہ لوگ جا رہے تھے، بچے لے کر جا رہے تھے۔ وہ ماں اس چڑیا اس شخص کے ارد گرد گھومنے لگی، اپنے الفاظوں میں یہ کہنے لگی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، لیکن اس شخص نے نہیں چھوڑا۔ آخر وہ ماں اس شخص کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، وہ شخص اسے بھی پکڑ لیتا ہے، پکڑ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اگر پورا واقعہ وہ بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے بچوں کو پکڑا تھا اور اس کی ماں نے اس طرح آوزاری کی، میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو وہیں اس جگہ پہ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس ماں نے اپنی گرفتاری دے دی، کہا کہ کم سے کم اگر اس طرح نہیں ہوا تو میں اپنے بچے کو دیکھ تو لوں گی، یعنی بچے میرے سامنے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ایک جانور اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک اگر مرغی ہوتی ہے، اگر مرغی کے سامنے اس کے بچے ہو تو بلی اگر اس کے اوپر حملہ کرے تو اس مرغی کو معلوم ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اپنے پنجوں کو اٹھا کر اس کے سامنے لڑے گی اور مقابلہ کرے گی، اپنے بچوں کی حفاظت کرے گی۔ ماں اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئی۔ ان دونوں عورتوں نے
کے پاس بچے تھے اور بچوں میں سے ایک ماں کے نے جو ہے ایک ماں کے بچے کو ایک بھیڑیا کھا گیا. پھر اس جو ہے دونوں عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ کس انداز کے ساتھ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلے کے درمیان جو ہے کہا کہ چھری لے آؤ. چھری منگائی اور کہا کہ بچے کو میں جو ہے ذبح کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے چھری پھیرنے لگے تو ایک عورت نے جو ہے چیخ ماری. کہا کہ سلیمان اس بچے کو چھوڑ دو، اس عورت کو دے دو، ذبح نہیں کرو. اس عورت کی دل کے اندر یہ خیال آیا کم سے کم میرا بیٹا ذبح تو نہیں ہوگا، زندہ تو رہے گا، میں اپنے بیٹے کو دیکھ تو سکوں گی. اس لیے انہوں نے چھوڑنے کا حکم دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، اس عورت کا بچہ نہیں ہے. اگر اس عورت کا بچہ ہوتا تو وہ تڑپ جاتی. تو میرے بھائیو دوستو، اتنی محبت کرنے والے ایک شخص گناہگار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے والدہ آئی، کہا کہ یہ عورت اس شخص کا جو ہے دنیا سے جانے کے لیے روح قبض نہیں ہو رہا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے روح قبض ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، یہ بہت تڑپ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے والدین میں سے دونوں جو ہے راضی ہیں یا ناراض ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے جو ہے والدین میں میری ماں مجھ سے ناراض ہے. اس ماں سے کہا کہ جو ہے آپ اس کو معاف کر دو. اس عورت نے، اس ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لکڑیاں جمع کرو. لکڑیوں کو جمع کیا. لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی. آگ جلا کر کہا کہ اگر اس کو معاف کرتی ہو صحیح ہے، ورنہ میں زندہ اس کو جو ہے جلاؤں گا. جب جلانے کی باری آئی تو اس ماں نے معاف کر دیا. یعنی آخر اس ماں کی ممتا جاگ گئی، اس نے معاف کر دیا. میرے بھائیو دوستو، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی، سب سے بڑے تابعی، سب سے بڑے اولیاء میں سے، ان کی صرف یہی تمنا تھی کہ وہ صحابی رسول نہ بن سکے. یعنی وہ صحابی رسول بنتا ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اللہ کے رسول کے زمانہ کو پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، دین اسلام کو تسلیم بھی کیا، لیکن وہ صحابی رسول نہ بن سکا. کیا وجہ تھی؟ ان کی والدین میں سے جو ہے والدہ بیمار تھی، تو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحابی رسول نہ بن سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ جب اویس کرنی مدینے کے اندر آئے تو ان سے دعا ضرور کریں. جب مدینے کے اندر اویس کرنی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کہا ہم آپ کے لیے دعا کیسے کریں، میں تو تابعی ہوں. کہا کہ نہیں، آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کا کہا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے دعا کرو. اویس کرنی نے دعا کی اور صبح جو ہے چلے گئے. کہا کہ اگر میں ادھر ٹھہرا تو لوگ مجھے جو ہے دعا کی وجہ سے ایسے نہیں مجھے جو ہے تنگ کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی کے اوپر نہ آ جائیں. میرے بھائیو دوستو، والدین بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، اپنی والدہ کے قبر کے اوپر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سارے صدمے، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہ والدہ آپ کا صدمہ میں برداشت نہ کر سکا. میرے بھائیو دوستو، والدین کی بڑی جو ہے اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے. جب ہم اللہ کی رضا کو چاہیں گے تو والدین کی رضا کو لازمی جو ہے ان کے ساتھ اچھائی کریں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنا دے.